मेरा महरम इश्क सीज़न 2 इस कलम महर नूर किस्त नंबर 15। सुहान को गए पूरे 30 घंटे हो चुके थे। अनाया का दिल इतना परेशान था कि वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। मगरिब ढलने वाली थी। इस वक्त वो पीली फ्रॉक पहने मायों की दुल्हन बनी तैयार हो रही थी, मगर दिमाग में सारी सोचें सुहान की तरफ थीं। उसे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा था। उसने फ़ौरन अपना मोबाइल पकड़ा और सुहान को कॉल मिलाई, और इस बार खुशकिस्मती से कॉल जा रही थी। कुछ देर बेल होती रही, फिर कॉल रिसीव कर ली गई। अनाया का दिल रुक कर धड़का था। उसने बहुत मुश्किल से अपने लबों को हरकत देने की कोशिश की। कहाँ हैं आप? कब आएंगे? ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ कांपी थी। दूसरी तरफ सुहान, जो एयरपोर्ट में दाखिल हो रहा था, मुस्कुरा उठा। फ़िक्र मत करो, वो लड़की पकड़ी जा चुकी है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने से पहले इस मिशन में कामयाब रहा। एयरपोर्ट में दाखिल हो रहा हूँ, फिर बस आधे घंटे में फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस हैदराबाद में मौजूद होगा। उसने मुस्कुराते हुए अनाया को मुकम्मल तफसील बताई, और अनाया का दिल पुरसुकून हो गया। जल्दी आ जाएं, बस आपको देखे बिना सुकून नहीं मिलेगा। दिल तो पुरसुकून हो गया, मगर रूह अब भी बेचैन थी। उसकी बेचैनी महसूस करता जवान दूसरी तरफ से मुस्कुराया था। फ़िक्र मत करो मेरी जान, बस बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा। तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। ओके, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। उसे हौसला देते ज़ुहान ने फ़ोन रख दिया। कितनी देर अनाया इस बंद फ़ोन को देखती रही। ना जाने क्यों इसे अब भी सुकून नहीं मिल रहा था। उसकी खैरियत जानकर दिल का एक गोशा सुकून महसूस कर रहा था, मगर मुकम्मल पुरसुकून वो अब भी नहीं हुई थी। वो अपनी सोचों में उलझी हुई थी जब अनायत और फ़रियाल कमरे में दाखिल हुई। अनाया तैयार हो गई? अनायत की आवाज़ से वह होश में आई, फिर वापस पलटी। जी अम्मा, बस हो गई हूँ। उसने एक नज़र अपने आप को शीशे में देखा। पीली फ्रॉक पहने वो मायों के लिए बिल्कुल तैयार थी। कानों और गले में फूलों के हार पहने थे, हाथों में गजरे थे, उसके साथ कुछ चूड़ियाँ भी पहनी थीं। पाँव में येलो कलर का खुस्सा था। वो सिर से लेकर पाँव तक इस वक्त पीला फूल बनी खिल रही थी। फ़रियाल ने आगे बढ़ते उसे नज़र न लगे इसलिए उसके कान के पीछे टीका लगाया। इससे मेरी बेटी पर बुरी नज़र से महफूज रहेगी। फ़रियाल ने मुस्कुराते हुए ये कहा, फिर उसके माथे पर लब रखे। अनाया कुर्सी से उठी और फ़रियाल के गले लगी। आई लव यू सो मच जानी। वैसे ममानी नहीं, आनी ही कहती थी। उसकी आवाज़ भीगी थी और फ़रियाल जानती थी ये लम्हा ऐसा ही होता है। आई लव यू टू आनी की जान। चलो जल्दी चलो, रस्म शुरू करनी है। मगरिब ढल चुकी थी। उन्होंने वक्त पर ही रस्म करने का फ़ैसला किया था। देर रात करने की कोई ज़रूरत महसूस न हुई। इनायत के चेहरे पर भी कुछ इज़्तिराब था। वो दोनों इसे नीचे ले आईं, जहाँ लाउंज में सब मौजूद थे। उन्होंने मशल शाह की पीली फ्रॉक पहन रखी थी, वही जो उस दिन वो इसके कमरे से निकाल कर लाई थी। रानिया और हानिया दोनों ने शॉर्ट शर्ट्स और गरारे पहन रखे थे। वाइट और येलो कलर के। नैना ने तो लहंगा पहन रखा था, सादा सा। तो वहीं जिया भी शॉर्ट फ्रॉक में मलबूस थी। मर्द सारे बाहर लॉन में जमा थे, क्योंकि ये औरतों की रस्म थी, इसलिए यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। हिज़ल और हाला सब मेहमानों के खाने पीने का ख्याल रखने के लिए मौजूद थीं। अलीना बेगम की अपनी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए वो तो कमरे ही में मौजूद थीं। अमीना बेगम भी कुछ देर के लिए उनके पास बैठी थी, लेकिन वो भी कमरे में चली गई थी। उसके अलावा हाजिम, अहाद और असाम की सारी फैमिलीज़ मौजूद थीं। उनके अलावा निदा और उमर भी शादी में शिरकत के लिए आए हुए थे। नादिया बेगम भी यहीं मौजूद थीं। गोया हवेली में सालों बाद सारे इकट्ठे हुए थे। मायों की रस्म ज़ोर शोर से जारी थी। अनाया सारी रस्म में ही बेचैन रही थी। ना जाने क्यों उसे सुकून महसूस नहीं हो रहा था। उसका ध्यान बार बार लाउंज के दरवाजे की तरफ था कि शायद अब वो अंदर दाखिल हो, शायद वो अंदर दाखिल हो, लेकिन वो नहीं आया। बिलाखिर मायों की रस्म ख़त्म हुई। तकरीबन 10 बजे के बाद इनाया अपने कमरे में दाखिल हुई और बेचैनी से चक्कर काट रही थी। दिल घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात के 11 बजे और फिर 12, लेकिन उसे एक पल के लिए भी सुकून नसीब नहीं हो रहा था। लाहौर से हैदराबाद की फ़्लाइट इतनी लंबी तो नहीं थी। अब तक तो ज़ुहान को घर आ जाना चाहिए था। वो माया की दुल्हन बनी मुसलसल कमरे में चक्कर काट रही थी। बिलाखिर जब सब्र नहीं हुआ, इंतज़ार की हद ख़त्म हुई, तो मोबाइल पकड़ा और उसने ज़ुहान को कॉल मिलाई, मगर यह क्या, उसका नंबर बंद जा रहा था। वो बेचैनी से टहलती कॉल पर कॉल मिला रही थी, लेकिन ज़ुहान का नंबर मुसलसल बन जा रहा था। इनायत के आने से पहले सोना नहीं चाहती थी। समझ नहीं आ रही थी क्या करे। इतना मूड फ्रेश करने के लिए और दिल से सारे ख़यालात झटकने के लिए उसने टीवी लगाया और उसके सामने बैठ गई और बेदिली से चैनल स्क्रॉल कर रही थी। रात के 4 बज चुके थे, बल्कि ये कहा जाए कि सुबह के 4 बज गए तो ज़्यादा अच्छा होगा। चैनल स्क्रॉल करते हुए अचानक उसकी नज़र और हाथ चैनल पर साकत रह गया और न्यूज़ चल रहा था। और वो न्यूज़ चैनल था जहाँ न्यूज़ एंकर बता रही थी, नाजरीन आपको बताते चलें कि कुछ घंटे पहले 8 बजे लाहौर एयरपोर्ट से निकलने वाला जहाज़ जो हैदराबाद जा रहा था वो क्रैश हो चुका है। हाँ जी नाजरीन, हमें अपने ज़राए से पता चला है कि 8 बजे लाहौर एयरपोर्ट से हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला जहाज़ क्रैश हो चुका है।
इनाया के सर पर हवेली की छत बहुत जोरों से गिरी थी। ज़मीन फटी थी या आसमान, उसे कुछ समझ नहीं आई। वो साकत रह गई। उसे लगा वो भी मर जाएगी। किसी ने जिस्म से रूह खींच कर निकाल ली थी। वो नफ़ी में सर हिलाती वही ज़मीन पर बैठती चली गई। न्यूज़ चैनल पर अब भी क्रैश हुए जहाज़ की फ़ोटोज़ दिखाई जा रही थी और इनाया को अपनी सारी दुनिया रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसका चेहरे का सारा खून में छुट चुका था। चेहरा हद से ज़्यादा सफ़ेद हो गया। नहीं, प्लीज़ जोहान वापस आ जाएं। उसके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज़ निकलने से इनकारी थी। वो नहीं जानती वो कितने घंटे वहाँ बैठी साकत निगाहों से बस स्क्रीन को घूरती रही। होश तो तब आई जब अजान की आवाज़ कानों में पड़ी। वो ज़मीन से उठी और फिर फ़ौरन ऊपर भागी थी। अंधाधुंध ऊपर भाग रही थी। अब तक कानों और गले में फूलों का सेट पहन रखा था। वो अपनी फ्रॉक घुटनों से ऊपर उठाए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। एक झटके से जोहान के कमरे में दाखिल हुई मगर कमरा सारा खाली था। वो कहीं नहीं था। अनाया को सांस लेने में घुटन हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करे। जैसे उसके हवास अभी भी कुछ काम कर रहे थे। फ़ौरन राइम के कमरे की तरफ भागे और दरवाज़ा पीट ही डाला। बिग ब्रो, बिग ब्रो, वो चीखने लगी। उसकी चीखों की आवाज़ से अज़गान फ़ौरन बाहर निकला। दूसरी तरफ राइम भी निकल आया। राइम के साथ साथ फरियाल और शाफियस भी बाहर निकल आए। राइम फ़ौरन आगे बढ़ा। वो खौफ से अब तक जोहान के कमरे के दरवाजे को देख रही थी। क्या हुआ? राइम की परेशान आवाज़ कानों में गूंजी। वो आगे बढ़ी और राइम के सीने से लग गई। उसके सीने से लगती वो हिचकियों के साथ रो रही थी। प्लीज़, मैं मर जाऊँगी। जोहान को वापस बुलाएं, उन्हें लेकर आएं, मेरा दिल बंद हो रहा है। रोती हुई वो इस वक्त कमली हुई लग रही थी। उसका हाल किसी अधमरी पागल औरत जैसा हो गया था। उसे इतना परेशान देखकर सबके कलेजे बाहर आए। असखान फ़ौरन आगे बढ़ा। क्या हुआ है? अनाया को कंधों से पकड़ उसने अपने रूबरू किया। अनाया उन्हें बताना चाहती थी लेकिन लब हिलने से इनकारी थे। वो वो मैंने हकलाते हुए इतना बताकर वो दोबारा फूट फूट कर रो पड़ी। सब उसके रोने से परेशान हो रहे थे। असखान ने उसे दोनों कंधों से पकड़े हल्का सा झटका दिया। इस तरह रोने से क्या होगा? हुआ क्या है वो बताओ। उसने कुछ सख्ती से पूछा। कहना के बहते आंसू थम गए। उसने अपना चेहरा उठाते असखान को देखा। फिर एक नज़र राइम को। राइम की आंखों में फिक्रमंदी थी लेकिन असखान की आंखों में फ़िक्र का तासुर नहीं था। वो अलग बात थी कि वो फिक्रमंद हुआ था। हाँ, उसकी आंखों के तासुर से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। अनाया ने बहुत हिम्मत जमा करते अल्फाज अदा करने चाहे। वो लाहौर गए थे, 8 बजे की फ़्लाइट से वापस आना था। लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले न्यूज़ सुनी। वो कह रहे थे कि 8 बजे वाली फ़्लाइट क्रैश हो गई। अपना सांस रोक के एक ही फिक्र में सारी बात बताती दोबारा फूट फूट कर रो पड़ी और सारी हवेली वालों के सर पर हवेली की इमारत आन गिरी। अज़ान कितनी पल साकत रह गया और रायम का हाल तो ऐसा था जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। कुछ करें बिग ब्रो, उन्हें लेकर आए, मेरा दिल बंद हो रहा है। वो दोबारा रायम का कॉलर पकड़े तड़प कर चीखी थी और शावेस की आंखों के सामने वो मंजर उभरा जब इसी तरह मशलशा ने भी बेबसी से फरियाद की थी कि इस्लाम को वापस लाया जाए। शावेस आगे बढ़ा और अनायक उसके सीने से लगती फूट फूट कर रो पड़ी। हाला और फरियाल तो साकत रह गई थी। अनाया को सांस लेने में घुटन हो रही थी। वो शावेस से दूर हुई, सांस लेने की कोशिश की मगर सांस लेने सीने में ही अटक गई। उसके बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया और वो होशो हवास से बेगाना हो गई। उसका वजूद ज़मीन पर लगता है। इससे पहले ही रैम ने आगे बढ़ते से पकड़ा। उसकी बाह में ही झूल गई। इनाया, मेरी गुड़िया, मेरी जान, आंखें खोलो। रैम ने तड़पते हुए उसका गाल थपथपाते उसे पुकारा लेकिन वो लाश शाहूर की मंजिलों में जा चुकी थी। सुबह सादिक से दिन हुआ। दिन से दोपहर हुई और दोपहर से शाम हो गई। दोपहर के वक्त जाकर अनाया को होश आया था और तब तक से रो रही थी। बस एक ही बात बार बार कह रही थी कि सोहन को लेकर आए। एक दिन पहले उसने कहा था कि वो बहुत जल्द वापस आएगा। पूरा एक दिन गुजर गया लेकिन वो वापस नहीं आया। हवेली की रविश पर 4 गाड़ियाँ आगे पीछे अंदर दाखिल हुई। रैम किसी हारे हुए जवारी की तरह गाड़ी से बाहर निकला। वो किसी तरह अपनी बहन के सामने जाएगा। उसे क्या कहेगा? गाड़ियों की आवाज़ सुनकर अनाया जो लाउंज में ही बैठी थी फ़ौरन भागती हुई बाहर निकली। उसने अब तक वही मायों का ड्रेस पहन रखा था। उसके कानों में फूलों के झुमके तक सूख चुके थे लेकिन अनाया ने उन्हें उतारने की कोई कोशिश नहीं की। जोहान उसे सख्ती से मना करके गया था कि वह इसे वापस आकर देखेगा। वो कैसे अपने गहने उतार देती? रुक जाओ अनाया। फरियाल और हिजल ने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो इन दोनों की गिरफ्त से खुद को छुड़वाती भागी थी। वो बाहर निकली तो सारे मर्द हवेली के गार्डन में ही मौजूद थे और अब एम्बुलेंस में से किसी वजूद को बाहर निकाल रहे थे और अनाया का सांस रुक गया। वो तड़पती हुई नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। वो शिद्दत से चिल्लाई कि इसकी आवाज़ सबके कानों के पर्दे फाड़ती हुई महसूस हुई। सबने उसकी आवाज़ में तकलीफ़ बहुत करीब से महसूस की। वो सोहान अहमद शाह के जुनून में तो वैसे ही पागल थी। वो फ़ौरन भागती हुई रैम के पास गई। बिग ब्रो, सोहान कहाँ है? बताएं, मेरे अहमद कहाँ हैं? बताएं, आप तो उन्हें लेने गए थे। उसको गिरबान पकड़े उसने रैम को झंझोड़ा। रैम किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ा था। उसने बहुत मुश्किल से अपना चेहरा उठाया। अनाया को देखा। उसकी आंखों में तकलीफ थी, शिकस्तगी थी, मान तोड़ देने की तकलीफ थी। उसने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया और अनाया को पकड़े अपने सीने से लगा लिया और अनाया बिन पानी मछली की तरह तड़पती हुई उसके सीने से दूर होने की कोशिश कर रही थी, उसके हिसार से निकलने की कोशिश कर रही थी। छोड़े मुझे, आप झूठ बोल रहे हैं, ये सब बकवास है।
وہ رائم کے کندھے پر مکے مارتی اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رائم نے اسے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے دور نہ ہو پائی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ابھی انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بہت برے ہیں، بہت برے بھائی ہیں۔ تکلیف کی زیادتی سے وہ تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی، اپنا آپ چھڑوا رہی تھی، لیکن بے بسی تھی۔ آخر کار جب تھک گئی تو رائم نے اس کے کچھ حصار ڈھیلا کیا۔ رو رو کر جب خوب تھک گئی تو اس کا جسم ساکت ہو گیا اور رائم کو چھوڑے زمین کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں اس وجود کو رکھا گیا تھا۔ وہ اپنے سارے آنسو پونچھتی ہوئے اس وجود کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پھر واپس پلٹی اور رائم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کون ہے یہ؟ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اس لاش کی طرف اشارہ کیے پوچھا۔ رائم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ کہتا کہ یہ تمہارا شوہر ہے۔ وہ اس کے نزدیک ہوا۔ گڑیا جو خدا کو منظور۔ اس نے بہت ہی بے بسی سے یہ الفاظ ادا کیے۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ بگ برو؟ عنایا غصے سے چلائی۔ یہ ذوحان۔ اس سے پہلے رائم کی زبان سے اگلا لفظ نکلتا عنایا کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس نے ایک تھپڑ رائم کے منہ پر دے مارا اور حویلی کا ہر فرد ساکت رہ گیا۔ عنایت ساکت کھڑی سارے منظر کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اکلوتی اولاد، اس کا اکلوتا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ برداشت کرنا ایک ماں کے لیے جتنا اذیت ناک تھا، اس سے زیادہ اذیت ناک اس وقت عنایا کی حالت تھی۔ حنین اور رانیہ نے عنایت کو دونوں کندھوں سے پکڑ رکھا تھا اور جبران بھی ضبط سے ایک سائڈ کھڑا یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ صرف وہی جانتا تھا کہ ایک باپ، ایک بوڑھا باپ جس کی جوانی کا سہارا صرف ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، وہی چھن گیا۔ سب کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ رائم کے چہرے پر زخمی پن مزید بڑھ گیا۔ اس نے رائم کو گریبان سے پکڑا۔ شرم نہیں آتی اس طرح کی بکواس کرتے ہوئے؟ وہ تکلیف سے تڑپ کر چیخی تھی۔ اس کی روشن بلی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو چکی تھیں۔ اذغان اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ یہی سچ ہے۔ رائم کی نسبت اذغان کافی نارمل تھا۔ اس نے کافی سنجیدگی اور سختی سے عنایا کو حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا، مگر عنایا نفی میں سر ہلاتی ہوئی پلٹی اور اب اس لاش کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ یہ میرے ذوحان نہیں ہے، یہ ذوحان ہو ہی نہیں سکتے، وہ عجیب جنونی اور پاگل لہجے میں کہتے۔ اس لاش کو حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، کسی میں ہمت نہیں تھی اور حنین کے اپنے اشک رواں تھے۔ اس کے دماغ میں تو بس ایک ہی بات آ رہی تھی کہ کیا ہر محبت کرنے والے جوڑے کے نصیب میں دوری لکھی ہے؟ آپ میرے ذوحان نہیں ہے نا؟ وہ اس لاش سے اس طرح پوچھ رہی تھی جیسے وہ اس سے جواب دے گی۔ پھر اس نے چہرہ اٹھایا، دوبارہ رائم کو دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ یہ میرے ذوحان ہے؟ وہ سوال کرتی اس وقت بالکل ایک بچی لگ رہی تھی۔ رائم کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا۔ دانتوں کے ایکس رے اور ہائٹ سے پتہ چلا ہے، جواب اذغان نے دیا اور عنایا نے بے یقینی سے اذغان کا چہرہ دیکھا۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ یہ کیسی بکواس ہے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ ہائٹ اور دانتوں کے ایکس رے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ میرے ذوحان ہے؟ بات کے آخر تک وہ ذہنی انداز میں چیخی۔ اذغان قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا، پھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ساری فلائٹ میں صرف ایک ہی ایسا پیسنجر تھا جس کی ہائٹ اور دانتوں کے ایکس رے ذوحان شاہ سے میچ ہوتے تھے، اور یہ لاش وہی ہے۔ اذغان نے مکمل تفصیل بتائی۔ وہ دیکھنے سے تو نارمل لگ رہا تھا، لیکن اندر سے وہ کافی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ وہ ہارٹ لیس نہیں تھا، وہ بس اپنے ایموشنز کو اپنے اندر دبا دیتا تھا، ورنہ اس نے خود کبھی سوچا نہیں تھا کہ ذوحان کو کچھ ہو سکتا ہے۔ عنایا نے بے یقینی سے اس لاش کو دیکھا جس کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر لاش کا چہرہ دیکھنا چاہا، مگر اذغان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بے یقینی سے اذغان کو دیکھنے لگی۔ اذغان نے نفی میں سر ہلایا۔ مت دیکھو، اس قابل نہیں ہے۔ اتنا سفاک الفاظ استعمال کرنا اس وقت صرف اذغان شاہ کے بس کی ہی بات تھی، اور عنایا کا دل چاہا اذغان کا منہ توڑ دے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اذغان کے ہاتھ سے ایسے آزاد کروایا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ اذغان جانتا تھا اتنا بڑا صدمہ لگا ہے، اس لیے وہ فی الحال نارمل نہیں ہو سکتی، اس لیے پیچھے ہوا اور کھڑا ہو گیا اور واپس پلٹ گیا۔ عنایا کتنی دیر بے بسی سے اس لاش کو دیکھتی رہ گئی، اسے ہاتھ لگانے کی ہمت نہ کر سکی۔ پھر اس کی آنکھوں کی سرخی ناقابل برداشت حد تک زیادہ ہوئی اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئیں، لہجے میں ہر طرح کی تکلیف تھی اور ساری حویلی ایک بار پھر ماتم میں ڈوب چکی تھی۔ وہ پیلی فراک میں اس لیے سجی اس کی لاش کے سرہانے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے، کیا تم مجھ سے بھی پردہ کرو گی؟ چینج مت کرنا، میں رات کو آ کر تمہیں دیکھوں گا، اور مجھ سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ حویلی جس میں چند گھنٹوں پہلے شادی کے شامیانے بج رہے تھے، اور وہی حویلی صفِ ماتم میں بچ گئی تھی۔ ذوحان پلیز مذاق مت کریں، وہ تڑپ تڑپ کر چیخ رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ اس کی چیخیں ساری حویلی میں گونج رہی تھیں۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ سب چاہتے تھے کہ اس کے اندر کا غم سارا باہر نکل جائے۔ عنایت اس سے زیادہ برداشت نہ کر پائی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ سب کے چہرے پر پریشانی چھائی۔ عنایت آپ ہی آنکھیں کھولیں، عنایت آپ ہی۔ ہیزل اور فریال دونوں اس کا گال تھپ تھپا رہی تھی، مگر وہ بھی اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ عنایت تو ہوش میں نہ آئی، مگر عنایا بھی بے ہوش ہو گئی۔ وہ دونوں واحد ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے سب سے زیادہ ذوحان شاہ سے عشق کیا تھا۔
سارے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل کے شاہ حویلی کا سب سے بڑا پوتا جس کا 2 دن بعد شادی تھی وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ دونوں عورتیں ساکت بیٹھی تھیں، پاس ہی اس کی لاش رکھی گئی تھی اور گاؤں کی عورتیں یہ دبے دبے لہجے میں یہ باتیں کر رہی تھی کہ شاید یہ لڑکی ہی منحوس ہے جس کی وجہ سے ذوحان شاہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ کوئی کہہ رہا تھا 2 دن بعد شادی تھی اور لڑکی کی منحوسیت تو دیکھو، شادی سے پہلے اپنا شوہر کھا گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا نظریں بد لگ گئی۔ کوئی کہہ رہا تھا اس حویلی میں ایسے عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں، لوگ وہاں ماتم کم کر رہے تھے اور حویلی والوں کی بے بسی کا تماشا زیادہ بنا رہے تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنا غم سمیٹے یا اپنوں کو سنبھالے۔ کتنے ہی گھنٹے گزر چکے تھے، فجر کی اذان کے بعد نماز ادا کی گئی، اس کے بعد مرد حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ وہ جنازہ اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ عنایت کے ساکت جسم میں حرکت ہوئی، فوراً آگے بڑھی۔ نہیں پلیز رک جاؤ، کہاں لے کر جا رہے ہو میرے بیٹے کو؟ وہ جو کل تک جوان دکھتی تھی آج بہت زیادہ بوڑھی دکھ رہی تھی۔ عنایت کی چیخوں پکار سے عنایت کے ساکت جسم میں حرکت پیدا ہوئی، وہ آگے بڑھی اور عنایت کو دونوں کندھوں سے پکڑا۔ عنایت نے حیرت سے عنایت کو دیکھا، سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں وہ نفی میں سہرا رہی تھی۔ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ وہ ہمارا ذوحان نہیں ہے، وہ ہمارے ذوحان نہیں ہو سکتے، وہ واپس آئیں گے، دیکھے گا وہ ضرور واپس آئیں گے۔ نفی میں سر ہلاتے وہ عنایت کو پیچھے کر چکی تھی، اس نے ایک بار بھی اس لاش کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کتنے گھنٹے وہ لاش حویلی میں پڑی رہی۔ عنایت کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوئی، اس نے عنایت کو دونوں کندھوں سے پکڑے جھنجھوڑا۔ تم پاگل ہو گئی ہو عنایت؟ عنایت اتنی زور سے چلائی کہ حویلی کے در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ عنایت نے اس کی طرف خالی خالی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں میں پاگل ہی تو ہوں، آپ کے بیٹے نے اپنے عشق میں مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ عنایت سے بھی اونچے لہجے میں چلائی، سب دہل کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ چلانے کے بعد وہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا نا، دیکھے گا میری بات سچ ہوگی، میں محسوس کر سکتی ہوں۔ عنایت نے ان کو یقین دلانا چاہا، مگر سب اس وقت صرف عنایت کی دماغی حالت سمجھ رہے تھے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا وہ اس صدمے کے زیر اثر مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پیچھے ہوئی اور پھر سیڑھیاں چڑھتی سیدھی ذوحان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آج وہی دن تھا جب اس نے دلہن بن کر اس کمرے میں آنا تھا۔ اس نے ایک نظر حسرت سے سارے کمرے کو دیکھا۔ میں خود اپنی پسند اور مرضی سے کمرے کی ساری سیٹنگ کروں گی۔ ماضی کی کوئی بھولی بسری یاد اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرائی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تمہارا کمرہ، جیسے مرضی سیٹنگ کرنا۔ ذوحان کی مسکراتی آواز کانوں میں گونجی۔ وہ وہیں کمرے کے فرش پر گری اور پھر اتنی اونچی آواز میں روئی کہ کمرے کی 4 دیواری نے اس کی سسکیاں اپنے اندر دبا لیں۔ وہ عہد کر چکی تھی کہ آج کے بعد اسی کمرے میں رہے گی۔ وہ ذوحان شاہ کی بیوی تھی اور ذوحان احمد شاہ کی ہر چیز پر عنایت کا پورا حق تھا۔ وہ اسی مایوں کے لباس میں بیڈ پر لیٹی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے روتے روتے ہی سو گئی۔ وہ جو سیٹ کی پشت سے آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کے کانوں میں کسی کی آواز گونج رہی تھی، سر سر آر یو اوکے؟ کوئی بار بار اسے پکار رہا تھا اور وہ جو اپنے خیالوں میں کھویا تھا اچانک ہوش میں آیا، پھر اپنی آنکھیں کھولیں اور آس پاس دیکھا تو اسے یاد تھا کہ وہ اس وقت پلین میں تھا۔ اس نے اپنے سامنے دیکھا تو وہ ایک ایئر ہوسٹس اسے فکرمندی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے ہوش میں آیا، سر آر یو اوکے؟ ایئر ہوسٹس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، سر وڈ یو لائک ٹو آرڈر سم تھنگ؟ ایئر ہوسٹس اب اسے مینیو کارڈ پکڑا رہی تھی اور اس سے آرڈر کا پوچھ رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر مینیو کارڈ پر ڈالی، اس کا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایئر ہوسٹس سمجھنے والے انداز میں وہ کارڈ پکڑ واپس پلٹ گئی۔ اس نے ونڈو سے باہر جھانک کر دیکھا تو ہر طرف گہری رات تھی، پھر ایک نظر اپنی واچ پر ڈالی تو پتہ چلا کہ اسے سفر کرتے ہوئے 8 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ اتنے گھنٹوں سے اپنی سوچوں میں الجھا تھا کہ اس وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اسے جو لگ رہا تھا کہ یہ 20 گھنٹے بہت لمبے ہوں گے، وہ حیران تھا کہ 8 گھنٹے گزر گئے، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ رات کے 10 بج گئے تھے، مزید 12 سے 13 گھنٹے کا سفر تھا، اس کے بعد وہ کیلیفورنیا کی حدود میں داخل ہو جائے گا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کیں۔ بند آنکھوں کی اسکرین پر حنین شاہ کا چہرہ پوری آبتاب کے ساتھ چمکا تھا، اس کے کانوں میں حنین کی آواز پڑ رہی تھی۔ وہ روتی بلکتی اس کا کالر پکڑے تڑپ کر چیخ رہی تھی، میری بات کا یقین کریں، وہ زندہ ہے، آپ کو مجھ پر یقین کیوں نہیں آتا؟ اس کی سسکیاں آج بھی اسکان شاہ کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو اس کی گرین آنکھوں سب کے آخری مراحل پر سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہیں آج بھی ایسا لگتا ہے نین کہ میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا ہوگا؟ اس نے تکلیف زدہ لہجے کے ساتھ ایک سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس کی بیئرڈ میں جذب ہو گئے۔ اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھے اور دوبارہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھ گیا۔ اگر ہم اس جہاز سے میلوں دور کیلیفورنیا کے اس بلڈنگ کے 26ویں فلور کے اس فلیٹ میں جھانک کر دیکھیں تو اب وہ دونوں اندر لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ چھوٹا سا لاؤنج تھا، باہر سردی کافی بڑھ گئی تھی، رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنی زندگی کی ساری کہانی سنا چکی تھی اور مس جولی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ جو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں اس شخص کو کہتی رہ گئی کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، لیکن اس نے میری بات پر ایک بار بھی یقین نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا میں تم سے پاگلوں کی آخری حد تک عشق کرتا ہوں مس جولی۔ کیا عشق ایسا ہوتا ہے جس میں آپ پر یقین ہی نہ کیا جائے؟
اپنے آنسو قابو کرتی وہ تکلیف سے ان سے سوال پوچھ رہی تھی۔ مس جولی کا سر نفی میلا، وہ کافی شوق میں تھیں۔ ہنر کی کہانی نے انہیں کسی حد تک سن کر دیا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی خود پر قابو پا رہی تھی۔ اس شخص کو حاصل کرنے کے لیے، اس شخص کو دل میں اپنا مقام بنانے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسغان شاہ کو کبھی بھی مجھ سے عشق ہو۔ ہاں، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے عشق کرتا ہے، لیکن یہ کیسا عشق تھا جس میں صرف وہ اپنی چلانی جانتا تھا؟ اور وہ شکستہ لہجے میں اپنے دل کی فیلنگز انہیں بتا رہی تھی۔ وہ دوسرا اسلام شاہ تھا تو میں بھی دوسری مشعل شاہ بننے لگی۔ پہلے میں صرف زویا قریشی تھی، مگر اس کے ہونے کی چاہ نے مجھے مشعل شاہ بننے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنی بے بسی بتاتے اس وقت بہت بکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے براؤن بال بار بار اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ وہ بار بار انہیں کانوں کے پیچھے کر رہی تھی۔ مس جولی بس تکلیف سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ خدا ہر انسان کی زندگی میں آزمائشیں بھیجتا ہے۔ میرے خیال سے تمہاری آزمائشوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ مدھم سا مسکرائی تھی۔ ان کی بات پر حنین نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھی۔ رات کافی ہو چکی ہے، میرے خیال سے اب ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ مس جولی نے فوراً ٹاپک چینج کیا، مگر حنین نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج میں نے اپنے سارے زخم دوبارہ کریدے ہیں، اس لیے مجھے بھوک نہیں لگے گی، اور اگر بھوک لگی ہوئی تھی تو ساری بھوک اٹھ چکی ہے۔ میں صرف سونا چاہتی ہوں، ایک لمبی نیند، پرسکون نیند۔ وہ کچھ التجا کر رہی تھی اور التجا کرتے ہوئے وہ معصوم بچی لگ رہی تھی۔ مس جولی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی اور مس جولی اس کی پشت کو تک رہی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، بہت خوبصورت۔ وہ بیڈ پر لیٹی، نظریں چھت پر تھیں۔ آنکھوں کے سامنے اسغان شاہ کا چہرہ پوری آبتاب کے ساتھ چمک رکھا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو بند آنکھوں کے اسکرین کے پردوں پر بہت سارے ماضی کے منظر لہرائے۔ ان کے ساتھ کانوں میں بہت ساری آوازیں گونجیں۔ میں پاگل نہیں ہوں، نہیں ہوں میں پاگل، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ زندہ ہے، میں محسوس کر سکتی ہوں۔ کہیں دور سے نین کو اپنی چیخو پکار اور اپنی سسکیاں سنائی دیں۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم کے ایک ایک انگ میں زہریلے تیر گھونپ دیے ہوں۔ اس کی آنکھیں دوبارہ آنسوں سے بھیگ گئیں۔ خدا کی قسم میں سچی تھی، مگر کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے بھیگے لہجے میں ایک سرگوشی کی، پھر اس کی نم آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ میں جانتی ہوں تم اس دنیا میں ہی کہیں ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں ضرور ڈھونڈوں گی۔ اس اندیکھے وجود سے وعدہ کرتی وہ آنکھیں بند کر گئی۔ باہر کیلیفورنیا کی سرزمین پر اب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ اندر بیڈ روم میں شاید وہ بھی نیند کے وادیوں میں اتر گئی تھی۔ جاری ہے